السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ سب لوگ استغفر اللہ کر لیتے ہیں، تو کیا واقعی اللہ بخش دیتا ہے چاہے کیسی بھی غلطی کیوں نہ ہو؟ تو آئیے قرآن سے ہی اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ استغفار کے اوپر بے شمار آیتیں ہیں، یعنی سینکڑوں آیتیں، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مکمل کیا نہیں جا سکتا۔ تو میں صرف 3 جگہ سے اس کی آیتیں لوں گا تاکہ استغفار کیا یہ بھی واضح ہو جائے، اور اللہ کسے بخشتا ہے اور کسے نہیں بخشتا ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے، چاہے اس کے لیے اللہ کے رسول خود کیوں نہ بخشش مانگے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کروں گا کہ آیتیں کس طرح تا قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 135 یعنی 3 کی 135۔ اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کریں یا اپنے تئیں کوئی ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کریں، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگیں، اور کون گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر نہ اڑیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ یہاں صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بے حیائی کرے یا اپنے تئیں کوئی ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور پھر اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون گناہ بخشتا اللہ کے سوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بخشنے والا؟ دو کہ بات اس سے بھی بہت واضح ہے، لیکن آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ بغیر کسی قانون کے بخش دیتا ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ عمل کرتے ہیں، جب وہ فعل کرتے ہیں، یعنی جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، فاحشتاً، حد سے زیادہ بڑھا ہوا، فاحش کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، اس لیے جب لوگ باتوں میں گالم گلوچ پر آتے تو اسے فحش گوئی کہا جاتا ہے۔ فحش کا مطلب صرف بے حیائی نہیں ہے۔ اور ظلموا، یا وہ یہ ظلم کریں، انفسہم، اپنی نفسیات سے، ذکر اللہ، وہ اللہ سے یاد دہانی لیں، فاستغفروا، بس وہ حفاظت چاہیں، لذنوبہم، اپنی خطاؤں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے، ومن یغفر، اور کون یہ حفاظت کرے گا، الذنوب، یعنی خاص غلطیوں کی، الا اللہ، صرف اللہ، ولم یسروا، اور نہیں وہ اصرار کریں، نہیں وہ اڑ جائیں، اس پر، ما فعلوا، جو انہوں نے فعل کیا ہے، جو انہوں نے عمل کیا، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کا میں آپ کو رواں ترجمہ بتا دوں، پھر سمجھاتا ہوں کہ وہ لوگ جب وہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا کوئی عمل کریں یا وہ اپنی نفسیات پر ظلم کر لیں، وہ اللہ سے یاد دہانی لیں، بس اپنی غلطیوں کے لیے حفاظت چاہیں، اور کون غلطیوں کی حفاظت کرتا ہے، صرف اللہ، اور وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اس پر اصرار نہیں کریں، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ دراصل بات کر رہا ہے، ہر اس شخص کی، ہر وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، ہر وہ لوگ کہ جب بھی وہ کوئی ایسا عمل کر لیں جو حد سے بڑھا ہوا ہے، یعنی حد جو اللہ نے اپنے قرآن میں ایک حد بتایا ہے ہر عمل کا، کہ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، جب آپ اسے تجاوز کرتے ہیں تو وہ فحش کہلاتا ہے۔ یا پھر اپنی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنی سوچ سے ظلم کرتے ہیں۔ اپنی نفسیات پر ظلم کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرنا۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ
فحش اس کو کہا جاتا ہے جس مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، لیکن آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اس کو بھی فحش کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، لیکن جب آپ مسلسل دینے میں کمی کرتے ہیں اور لینے میں زیادہ لے لیتے ہیں، اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ بھی فحش فعل ہے۔ تو بہرحال میں مثالیں اب زیادہ تو نہیں دوں گا، کافی ہے سمجھداروں کے لیے۔ اسی طرح اپنی نفسیات پر ظلم کیا ہے کہ اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنے کے بجائے اس میں یا تو کمی کر لیں یا زیادتی کر لیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب اپنی نفسیات پر ظلم یہ ہے کہ ہم نے اقرا الصلاۃ بنا دیا، ہم عقیم نہیں کر رہے۔ اگر عقیم کا مطلب پڑھنا ہے تو واقیم الوزن بھی آتا ہے، کیا وزن پڑھتے ہیں؟ واقیم الدین بھی آتا ہے قرآن میں، تو کیا دین پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو بات سمجھنے کی ہے کہ آپ اپنی نفسیات پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عقیم کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، لیکن پھر پڑھنا بنا کر آپ کو عمل کر رہے ہیں جس کا قرآن میں قطعی حکم نہیں ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ ذکر اللہ، اللہ سے یاد دہانی لو، تصدیق کرو اپنے اس عمل کی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ اپنی غلطیوں کے لیے پس حفاظت چاہو، یعنی فاستغفروا لذنوبہم، ذنب کہتے ہی ہیں غلطی کو۔ انہوں نے تو گناہ کر دی، کیونکہ گناہ ثواب پھر وہ بخاری کا پٹارا کھولے گا تو وہاں سے پتہ لگے گا گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے غلط عمل جو ہے، یہ غلطی جو ہے، تو بس حفاظت چاہنا ہے اپنی غلطیوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ غلطیوں سے حفاظت کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ یہ جو غلطیاں صاحب کی حفاظت کر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جب وہ جو انہوں نے فیل کیا اس پر اصرار نہیں کریں گے، اس پر اڑے نہیں رہیں گے، یعنی جیسے انہیں احساس ہو گیا کہ ہم یہ غلطی کر رہے تھے، وہ پلٹ جاتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے کہ نہیں کیونکہ ایسی ساری دنیا کر رہی ہے، ایسے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس لیے ہم بھی کریں گے، یہ اصرار نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، تو وہ ہرگز اصرار نہیں کریں گے اس پر جو انہوں نے فیل کیا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں جب اللہ کے احکامات کی طرف آتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ تو حفاظت اسی کے لیے ہوگی، یعنی اللہ کب حفاظت کرے گا؟ جب وہ اپنے فعل پر اصرار نہیں کریں گے، اڑے نہیں رہیں گے، اور وہ یہ جان بھی لیں گے کہ یہ ہمارا عمل غلط تھا، تو وہ اپنی غلطیوں کے لیے حفاظت چاہیں گے۔ غلطیوں کے لیے حفاظت کیسے ہوگی؟ یعنی کہ پھر آئندہ وہ عمل نہ کریں، اس کی اصلاح کر لیں، جو صحیح عمل سامنے آ گیا اب اس کو کرنا ہے، غلط عمل کو دہرانا نہیں ہے، اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کرنا ہے، اور انہیں جان لینا ہے کہ حقیقی عمل حق کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر جو وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ سورہ توبہ، اور اس کی آپ آیت نمبر لے لیجئے 80، یعنی 9 کی 80، 9 کی 80۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے مروجہ ترجمہ، جہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے لیے بخشش مانگے اور چاہے نہ مانگے برابر ہے۔ کیوں یہ برابر ہے؟ پھر آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ یعنی اب اللہ کے رسول جو یہاں انہوں نے آپ کے اوپر سوال ڈال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 بار بھی بخشش مانگے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نہیں سارا ملبہ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ ہی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو وہ بھی پلٹ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بخشش مانگنا نہ مانگنا برابر ہے، اور 70 بار مانگے یا 100 بار مانگے، بات تو ایک ہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا، بھائی انہوں نے تو انکار نہیں کیا، یہ تو اللہ ہی نہیں چاہا، کیونکہ اللہ ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو ہو سکتا ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ یہ وہ کمزوری ہے مروجہ تراجم کی، اور اسی پر ملحدین سوالات اٹھاتے ہیں، اور پھر ہمارے علماء بغلے جھانکتے ہیں، جواب دے نہیں پاتے صحیح طور پر۔ تو جو بیچارہ شعوری زندگی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جو لوگ کچھ عقل و شعور حاصل کر لیتے، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ ملحدین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی اللہ کی بات میں تو بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت نہیں دیتے ہیں، اور دوسری بار پھر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ رسول کا، بھائی اللہ نے ہدایت ہی نہیں دیا اس لیے انہوں نے انکار کیا، اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ استغفر لہم، حفاظت چاہو ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہیں تم حفاظت چاہو ان کے لیے۔ پہلے کیونکہ صرف استغفر ہے حفاظت چاہو، اور بعد میں لا تستغفر ہے تو تم حفاظت نہیں چاہو، تو حفاظت چاہو ان کے لیے یا نہیں تم ان کے لیے حفاظت چاہو۔ ان تستغفر لہم، اگر تم حفاظت چاہو ان کے لیے، 70 مرتن، متعدد بار، سبا کہتے ہیں متعدد کو، تو 70 یعنی متعدد، لا تعداد آپ جس کو کہہ رہے ہیں، مرتن بار بار، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ سے حفاظت نہیں ان کے لیے۔ ذالک بانہم، وہی یہ کہ انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، انکار کیا اللہ کا یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ تو یہ حفاظت کیوں نہیں ہوگی؟ چاہے آپ متعدد بار یعنی بار بار مانگتے رہے، کوئی 70 کی گنتی نہیں، آپ 70 کیا 70,000 بار بھی مانگ لیں تو ان کے لیے حفاظت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اس کے پیغام کے ذریعے۔ اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کی کتاب سے ہدایت لے کر اس پر عمل کرنا۔ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو اللہ کا انکار ہے، ویسے تو اللہ کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو بگاڑ کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دے رہا ہے، اور بگاڑ کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو یہاں صاف لفظوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے حفاظت چاہو یا تم ان کے لیے حفاظت نہیں چاہو۔ اب یہاں پر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے۔ اگر آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے مخاطب ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم حفاظت چاہو یا نہیں چاہو۔ اگر تم متعدد بار بھی ان کے لیے حفاظت چاہو گے، ہرگز اللہ سے ان کے لیے حفاظت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اس کے پیغام کے ذریعے، جو اس کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کی کتاب کے ذریعے اس کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہ اس پیغام کا انکار کر رہے ہیں۔ دراصل انکار کرنے والا کا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ سے تو لین دین میں ٹھیک ہے، ساری باتیں صحیح ہیں۔ جب آپ نے اللہ کی بات کی، خالص اللہ کی بات کی، جب جھگڑا ہو رہا ہے تو دراصل وہ اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو بگاڑ کرنے والی قوم ہے یہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب کھول لو، یہاں سے دیکھ لو، تصدیق ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی تصدیق کے لیے غیر اللہ کی کتاب اٹھاتے ہیں، ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہیں، خالص اللہ کے کلام سے نہیں سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے یا اس کے بغیر غیر اللہ کے کلام سے۔ تو یہ جو بگاڑ کرنے والی قوم ہے یہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو یہ ہم اور آپ مخاطب ہیں، اللہ کے رسول مخاطب نہیں ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ پہلے جو بھی مخاطب تھا وہ اس میں شامل ہے، تو لہٰذا یہاں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے محدود کر دینا یہ قیامت تک کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ آج کون حفاظت دے گا؟ اللہ کے رسول سے تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہے، ہم تو پیدا ہوئے بعد میں یعنی کہ سینکڑوں سال بعد، تو اللہ کے رسول ہمیں کیسے جانیں گے یا وہ ہمیں کیسے جانیں گے؟ اب وہ اگر غیب کی خبر جانتے ہیں، یہ سب کچھ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ جو سیدھی سیدھی بات ہے اس پر آئیں، وہ بلا وجہ کے جھمیلے کیوں پالتے ہیں اور الزام تراشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پر کیوں جھوٹ بہتان باندھتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ
حفاظت چاہو ان کے لیے یا تم ان کے لیے حفاظت نہیں چاہو، اور تم اگر متعدد بار بھی حفاظت چاہو گے تو ہرگز اللہ سے ان کے لیے حفاظت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اس کے پیغام کے ذریعے، اور وہ لوگ اللہ سے جو بگاڑ کرنے والے قوم ہے یہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو یہاں بھی سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ بخشش کیا چیز ہے۔ غفر دراصل حفاظت کو کہتے ہیں، بخشش کو نہیں۔ تو بہرحال اگر وہ بخشش بھی لے لیں تو کوئی بخشش نہیں ہے، چاہے کتنی ہی بار کوئی کیوں نہ مان لے۔ ان کے اپنے ترجمے سے کہ اللہ کے رسول بھی اگر بخشش مانگ لیں تو بھی بخشش نہیں ملنی ہے، کیونکہ اللہ انہیں ہدایت ہی نہیں دے رہے۔ اب آئیے تیسری اور آخری جگہ، تیسری بھی آپ سورہ توبہ ہی کی آیت 113 اور 114 دو آیتوں کو دیکھ لیں، یعنی 9 کی 113 اور 114۔ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے شایع نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش چاہیں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، اس کے بعد جب کہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش چاہنا نہ تھا مگر ایک وعدہ کے سبب جو اس باپ سے کر چکے تھے، پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراہیم نرم دل بردبار تھے۔ تو یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ اس ترجمے سے جو بات آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مومن ہو، تو یہ ان کے شایع ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش چاہیں۔ یہ مشرک کے لیے بخشش کی امید نہ ماننے والے کریں، نہ ایمان والے کریں، اور نہ ہی اللہ کے رسول کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، یا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اولی قربا کرے، چاہے وہ قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، جبکہ وہ جان بھی چکے ہیں کیونکہ اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیونکہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش مانگا تھا، اس سے لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی، لہٰذا ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم نے جو بخشش کی دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ان کے باپ جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اس سے وہ بیزار ہو گئے۔ اور وہ انہوں نے ایسا کچھ کیا کیوں تھا؟ کیونکہ ابراہیم جو وہ نرم دل بردبار تھے۔ یہ اس مروجہ ترجمے سے ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، حقیقی بات کیا ہے۔ ما کانا نہیں ہے للنبی، خاص خبر دینے والے کے لیے، والذین آمنوا اور یہ ماننے والوں کے لیے، ان یستغفروا یہ کہ وہ حفاظت چاہیں، للمشرکین ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، ولو کانوا اور اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا قریبی قوت والے، من بعد اس کے بعد سے، ما تبینہ جو واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم یہ کہ وہ اصحاب الجحیم گھری ہوئی بدحالی والے ساتھی ہیں۔ وما کان استغفار اور جو ہے حفاظت چاہنا، ابراہیم کا، لابی ہے اپنے باپ کے لیے، یا دلیل سے بات کرنے والے کا اپنے سرپرست کے لیے، الا صرف ام موعدۃ اس وعدے کی جگہ کے بارے میں ہے، یعنی وہ جو وعدہ موجود ہے اس کے بارے میں ہے، وعدہ یا وہ جو وعدہ ہے اس کا اس سے، فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو یہ کہ وہ عدو للہ اللہ کے لیے دشمن ہے، تبرأ منہ بیزار ہوا اس سے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم یعنی بے شک دلیل سے بات کرنے والا، لواہن ضرور نرم دل ہے، اس کے بعد حلیم یعنی بردبار ہے، تو لواہن حلیم مرکب توصیفی ہو گیا، بردبار نرم دل ہے، یا بردباری سے نرمی والا ہے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے میں اس کا آپ کو رواں ترجمہ کر دوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔
خاص خبر دینے والے اور ماننے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ وہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے حفاظت چاہیں، اور اگر وہ قریبی قوت والے ہوں اس کے بعد سے جو ان کے لیے تم پر واضح ہو گیا یہ کہ وہ گھری ہوئی بدحالی والے ساتھی ہیں۔ اور ابراہیم یعنی دلیل سے بات کرنے والے کا اپنے باپ یعنی سرپرست کے لیے جو حفاظت چاہنا ہے صرف وعدہ موجود ہونے کے بارے میں یہ کہ اسے اس کا وعدہ دیا گیا، بس جب اس کے لیے تم پر یہ واضح ہوا یہ کہ وہ اللہ کے لیے عداوت رکھتا ہے اس سے تم بیزار ہوئے۔ بے شک ابراہیم یعنی دلیل سے بات کرنے والا ضرور نرمی سے بردباری والا ہے، کیا بردباری سے نرمی والا ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی خبر دینے والے کے لیے یا ماننے والے لوگوں کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے حفاظت چاہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ حفاظت چاہے۔ تو آج کا مسلمان اس کی واضح مثال ہے کہ وہ خالص اللہ کی بات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا 4 اماموں والا ہو یا 12 اماموں والا، بہرحال کوئی بھی ہو، ہر ایک کوئی ملاوٹ کر رہا ہے اپنے اپنے رہنماؤں کی، اپنے اماموں کی، امام کے نام پر، قول رسول کے نام پر، حدیث کے نام پر، یعنی سنت کے نام پر۔ تو یہ سب کچھ جو وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، تو ملاوٹ کرنے والوں کے لیے جو خاص خبر دینے والا ہے وہ اور نہ ماننے والے وہ حفاظت نہیں چاہیں گے، چاہے وہ اس کے انتہائی قریبی قوت والا کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بہن بھائی ہو، کتنی ہی قریبی قوت والا کیوں نہ ہو، دوست ہو، ساتھ کھانے پینے والا ہو، ایک ساتھ کام کرنے والے ہوں، تو لیکن وہ حفاظت نہیں چاہیں گے، چاہے وہ کتنی ہی قریبی قوت والا کیوں نہ ہو، اس کے بعد جب کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ یہ گھری بدحالی والے ساتھی، سیدھی سی بات ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں رہے اس کے ساتھ ملاوٹ کر رہے، اور اسے بتایا بھی جائے تو بھی وہ اس پر اڑا رہے، الٹا وہ آپ پر فتویٰ لگا دے کہ جی تم دہریے ہو گئے ہو، قادیانی ہو گئے ہو، پرویزی ہو گئے ہو، فتوے لگا لگا کر آپ ہی کو باہر کرنا شروع کرے، بجائے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھے، اس میں ملاوٹ نہ کرے۔ وہ ملاوٹ کرنے والے آپ پر الٹا فتویٰ لگاتے ہیں، تو آپ پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہی لوگ تو ہیں گھری ہوئی بدحالی والے ساتھی، یہ خود گھیر گھار کر بدحالی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا اور جو ابراہیم نے حفاظت چاہا تھا اپنے باپ کے لیے، تو صرف وہ ایسا تھا کہ وہ ایک وعدے کی جگہ موجود تھا اور اس کا وعدہ اسے دیا گیا تھا۔ آج بھی جو دلیل سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے ایک وعدہ ہے کہ وہ حفاظت چاہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے حفاظت چاہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی غلطی تھی کہ جو دلیل سے بات کرنے والا اس نے یہ سمجھا کہ کیونکہ مجھے حفاظت مانگنے کا حکم ہے تو میں اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے، اپنے باپ کے لیے حفاظت کا دعویٰ کر لوں۔ تو یہ جو وعدہ آدمی کرتا ہے کوئی کتنا ہی ہو، کیونکہ یہ خونی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ محمد کے والد عبداللہ کو کافر نہیں کہتے ہیں، یا دادا عبد المطلب کو یا چچا ابو طالب کو جو روایتی طور پر موجود ہیں ان کو کافر کہنے کو تیار نہیں، حالانکہ ان کا پورا عمل ہی کفر پر مبنی ہے، انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، وہ تو ملاوٹ کرنے والا ہے، مشرک کے مشرک رہے۔ تو مشرکوں کے لیے تو اللہ کہتا ہے کہ حفاظت نہیں چاہو، چاہے وہ کتنی ہی قریبی قوت والا کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے تو دھڑلے سے اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کا اقرار کیا۔ تو جب یہ سب کچھ واضح ہے تو پھر اس کے لیے حفاظت کا دعویٰ کیسا، اس کے لیے حفاظت کیوں چاہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حفاظت کے لیے کہا ہے کہ اپنی حفاظت چاہو، تو ہم اپنے گرد لوگوں کے، اپنے قرابت داروں کے لیے حفاظت چاہ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ایسا ایک جگہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو دراصل وہ جو وعدہ وہ یہ ہے کہ آپ ان کو وہ آگہی دے دیں جو اللہ کا حکم ہے، تاکہ وہ بھی اس کے فرمان بردار ہو جائیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مشرکانہ کام کرتے رہے اور آپ اس کے لیے حفاظت چاہتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو وعدے کی جگہ موجود ہے اور اس کا وعدہ کیا گیا ہے
قرآن میں ہی وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو ان پر واضح کریں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. جس طرح آج اللہ کے احکامات کو متعدد لوگ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور تم کیا عمل کر رہے ہو. تو یہ وضاحتیں جو ہیں یہ ایک وعدے کی جگہ ہے کہ یہ بتا رہے کہ دیکھو ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے حفاظت چاہ رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ بس جیسے ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے عداوت رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خالص اللہ کی بات مانیں، یہ بغیر ملاوٹ کے نہیں سمجھنا چاہتے، یہ اپنے مشرکوں کے ہی پابند رہنا چاہتے ہیں، یہ وہی عمل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے، وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد سے ہوتا چلا رہی ہے، وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خاندانی روایات ہیں. یہ اللہ کے عمل کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اللہ کے احکامات کے ذریعے، نہ یہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ لوگ تو اللہ کے لیے دشمن ہیں تو پھر ان سے بیزار ہو جانا. بیزاری کا اظہار جب ہوگا ہم اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں اور وہ مسلسل ملاوٹ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے دعوت رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے دشمن ہیں، تو پھر ان سے بیزاری کا اظہار کر دو. اور ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ بے شک یہ جو دلیل سے بات کرنے والے ہوتے ہیں یہ بردباری سے نرم دل ہوتے ہیں. ان کی اپنی بردباری کے باعث ان کو پتہ ہے کہ کل ہم بھی ایسے ہی تھے ملاوٹ کرنے والے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا. تو آج یہ نادان لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہمیں پتہ ہو گیا تو ہم لوگوں کو بتائیں. تو اس بردباری کی وجہ سے جو نرمی آئی ہے، تو یہ جو ضرور نرمی ہے بردباری کی وجہ سے، تو ہمارا کام ہے دلیل سے پہنچانا. صرف یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے حفاظت ہو، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ خود اللہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں، اس پر وہ عمل نہیں کریں گے، اس پر وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ اپنے عمل کو پلٹیں گے نہیں، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو حفاظت قطعی بیکار ہے. تو اس پوری آیت میں جو ہے اگر مروجہ ترجمے سے بھی لیں تو نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے لیے حفاظت چاہیں، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے حفاظت چاہا تھا، بخشش چاہا تھا، تو وہ ایک وعدے کے سبب کیا تھا، جو وعدہ اسے دیا گیا تھا اس کا. اب یقینی سی بات ہے کہ اگر اللہ یہ وعدہ دیتا تو پھر تو اللہ پابند تھا، اللہ اپنے وعدے کا پابند ہے، وہ پھر کیوں منع کرتا ہے کہ اس کے لیے حفاظت نہ چاہو، بخشش نہ چاہو، پھر تو لازمی بخشش ہوتی. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ وعدہ جو ہے دلیل سے بات کرنے والے کے لیے اللہ کا موجود ہے کہ تم لوگوں کے لیے حفاظت چاہو، انہیں حق بات پہنچاؤ، اس لیے. لیکن جیسے یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق بات کو نہیں سنتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے لیے ہی دشمن ہیں، تو ان سے بیزاری کا اظہار کر دینا ہے. اور دلیل سے جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی بردباری کی وجہ سے ضرور نرم دل ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے. تو اس کی اس نرمی کا، اس بردباری کی وجہ سے جو نرمی سے بات کرنا ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی حفاظت چاہتا ہے. اگر آپ کھلی دشمنی اللہ سے دکھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حفاظت نہیں چاہے گا، وہ آپ سے بیزار رہے گا. تو امید ہے تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.